کہ ہمارے ہاں یہ تمام اصطلاحات جو انگریزی ترجمے میں استعمال ہوتی ہیں یہ ببلیکل ہیں، بائبل کے الفاظ ہیں، کرسچینٹی کے تصورات ہیں، انہی تصورات کی روح سے ہمارے ہاں ان الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ مغرب کے ترجمہ کرنے والے ہوں یا ہمارے ہاں کے کرنے والے، کیونکہ زبان تو ان کے ہاں بھی وہی ہوتی ہے جو مغرب میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے جب اس زبان میں ترجمہ کیا جائے گا تو کرسچینٹی کے تصورات تو آ جائیں گے۔ اللہ کے لیے گاڈ کہا جائے گا تو وہ بات نہیں، فادر کہتے ہیں وہ آپ دیکھیے کہاں بات چلی گئی، رب کے لیے وہ لارڈ کہتے ہیں، خدا کے لیے لارڈ کا تصور یہاں نہیں آئے گا، رب کے تو بات ہی اور ہو جائے گی عزیزان۔ اسی طرح سے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کے جتنے تصورات، یہ کانسیپٹس ہیں، جب بھی ان کو انگریزی زبان کے اندر آپ منتقل کریں گے تو وہ پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیں گے۔ اس لیے یہ لارڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو رب ہے، ربوبیت کی شان کو لیے ہوئے، اور ساری کائنات جو ہے اس کی شان ربوبیت کی مظہر ہے۔ اسی لیے میں جو نظام ہے اسلام کا، میں نے اس کے لیے نظام ربوبیت کی اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ یہی چیز ہے حقیقت میں، جیسا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے وہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے اندر اس کا اقتدار تسلیم کرنا ہے، وہ اقتدار اس لیے ہے، وہ اشیاء کے اوپر اس نے اس لیے اپنا اقتدار رکھا ہوا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کی نشو و نما کرتا ہوا چلا جائے، وسائل زندگی پر اس کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان اشیاء کی نشو و نما کرتا چلا جائے۔ ان اشیاء کی نشو و نما الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد یہ لفظ آیا عالمین۔ عالمین کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ اسی سے حمدیت کا پورا تصور ذہن میں آئے گا، ربوبیت اور ربوبیت عالمینی۔ عالمین اس کا مادہ عین لام میم ہے، جس کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، چنانچہ عالم لام کے زیر کے ساتھ صاحب علم کو کہتے ہیں، یعنی کسی بات کا جاننے والا، پہچاننے والا۔ لیکن یہ تو عربی زبان ہے، لام کے اوپر جب زبر آ جائے اور عالم کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی کی پہچان ہو سکے، یعنی کسی شے کی علامت یا نشانی، جیسے علم جھنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ فوج کی نشانی ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے۔ جھنڈے سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج ہے اور کون سی فوج۔ آپ رات کے وقت کسی بیابان یا جنگل سے گزر رہے ہوں جہاں کسی انسان کا سراغ تک نہ مل سکتا ہو، کہ اتنے میں دور سے آپ کو ایک ٹمٹماتا ہوا دیا نظر آئے، اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ وہ دیا کسی انسان کی موجودگی کی علامت یا علم بن جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنو حقیقت انسان کے حصہ ادراک میں نہیں آتا، لیکن اس کائنات کا وجود اس امر کی علامت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، لہذا یہ محسوس کائنات خدائے غیر مرئی و غیر محسوس کے پہچاننے کی علامت یا ذریعہ کہلائے گی۔ اس سے ایک بلیغ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کو عالم کہا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا وجود مقصود بالذات نہیں، بلکہ یہ فقط ذریعہ ہے کسی کے پہچاننے کا، خود انسان کے مقام کے پہچاننے کا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس امر کے جاننے پہچاننے کا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس کی عظیم القدر دین کے تابع یہ سارا نظام سرگرم عمل ہے۔ لہذا یہ محسوس کائنات مقصود بالذات نہیں، بلکہ کسی بلند و بالا مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ مغرب کا ایک سائنٹسٹ بھی کائنات کے اوپر تحقیق و تفتیش کرتا ہے
اور وہ اس کی کنہ اور وہ اس کے نظام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے نزدیک وہ عالم ہے اس کائنات کا، لیکن وہ کائنات کو مقصود بالذات سمجھتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ لیکن ایک مرد مومن مسلمان سائنٹسٹ جیسی کی کائنات کے اوپر تحقیق و تحقیق کرتا ہے اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے منکشف کیا ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے ایک بلند اور بالا مقصد کے جاننے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ کائنات ایک مرد مومن کے لیے مقصود بالذات نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے کہ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، یہ تو فقط علامت ہے، نشانی ہے کسی بلند و بالا مقصد۔ وہ مقصد کیا ہے آگے چل کر سامنے۔ یہاں لفظ عالمین آیا ہے، رب العالمین جو عالم کی جمع ہے، لہذا اس کے معنی ہوئے کائناتیں۔ ہم تو اپنی اسی دنیا کو کائنات سمجھ، نہ معلوم خدا کی پیدا کردہ کتنی کائناتیں۔ اقبال کے الفاظ میں کہیں زندگی سے نہیں یہ سزائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو کو وہاں اور بھی ہیں۔ یہ تو ہوا عالمین کہ ایک کائنات نہیں بہت سی کائنات ہیں، لیکن یہ جو ایک کائنات بھی ہم کہیں گے یونیورس، دی انٹائر یونیورس، یہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ لامتناہی سی ہے، یہ عجیب چیز ہے فائنائٹ، محدود ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم الافلاک کے ماہرین، اسٹرانومی کے جاننے والے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کنارہ اور حد کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ایک ٹرم ہے دی ایکسپینڈنگ یونیورس، حد کوئی نہیں لیکن ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے۔ اور ان کا یہ انکشاف آج کی نئی چیز نہیں، قرآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، 35 اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیا معلوم کتنی نئی نئی کائناتیں نت نئے دن وجود میں آتی رہتی ہیں۔ مخلوق خداوندی کی اس تحیر انگیز وسعت کو پیش نظر رکھیے اور پھر اس حقیقت پر غور کیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، یعنی تمام کائناتوں کی ربوبیت کا ذمہ دار۔ یزید فی الخلق ما یشاء سے تو وہ غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں۔ اس تخلیق، اس مخلوق، ان کائناتوں میں نت نئے اضافے کے ہاں پھر ایک اور خصوصیت بھی تھی، وہ تو قومی عجیب تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مٹی اور پتھر کی جامد چیزوں میں نشو و نما نہیں ہوتی، اس لیے وہ عالم کا لفظ صرف جاندار یا ذی شعور چیزوں کے لیے بولتے تھے جن کی نشو و نما ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ آج تو بہرحال سائنٹسٹ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ جنہیں ہم جامد یا بے جان چیزیں کہتے ہیں، در حقیقت ان میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، لیکن عرب یہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مٹی اور پتھر کی چیزیں ہیں وہ عالم کے زمرے میں نہیں آتی، ان کے لیے وہ عالم کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے۔ اسی نہج سے وہ عالمین سے مراد دنیا کی مختلف قومیں لیتے تھے۔ تو اگر ہم عربوں کے قدیم تصور کے مطابق اس لفظ کو جاندار اشیاء تک ہی محدود سمجھیں تو بھی قرآن کریم کی روح سے جاندار اشیاء اسی قرۂ ارض تک محدود نہیں،
وہ کہتا ہے کہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے کروں میں بھی ایسے ہیں جن میں جاندار مخلوق موجود ہے۔ عزیزان مان ذرا سوچئے کہ 1400 سال پہلے یہ چیز خدائے خبیر و علیم کے سوا کون کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ آیات خداوندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سما کو پیدا کیا اور ان دونوں میں ارض اور سماوات ان دونوں میں جاندار مخلوق کو پھیلا دیا۔ آج اس کرۂ فضائی میں تیرنے والے، اس فضائے بسیط میں تیرنے والے کروں کے متعلق جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جہاں تک یہ لوگ پہنچ رہے ہیں، وہ ایک نقطہ ہے جو ان کے پیش نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کہیں اگر نمی نظر آ جائے، محسوس ہو جائے کہ اس میں نمی ہے، تو اس سے یہ نظر آ جائے گا کہ اس میں جاندار مخلوق ہے، کیونکہ جان یا زندگی کا تعلق نمی یا پانی سے ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ارض اور سماوات، یہی کرۂ ارض نہیں بلکہ سماوات میں بھی ایسے کرے ہیں کہ جہاں تمہیں جاندار مخلوق ملے گی۔ اور اگلا ٹکڑا عزیزان من سنیے، اور اس کے بعد میں ہی نہیں بلکہ فرانس کے اس نامور ڈاکٹر محقق وکالے کے الفاظ میں وہ کہتا ہے اس کے بعد دنیا بھر کے سائنٹسٹوں سے کہ بتاؤ 1400 سال پہلے یہ بات کون کہہ سکتا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ وَهُوَ عَلَى جَمِعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ جاندار مخلوق تمہارے کرۂ ارض پہ نہیں ہے، اس اجرام سماوی میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن میں ہے، اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہو تو وہ تم میں اور ان کو آپس میں جمع کر دے، ربط قائم کر دے۔ آج یہ جو چاند پر اور مریخ پر پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں عزیزان مان، یہ وہی ربط تو ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ لیکن اگر ہم لفظ عالمین کے مفہوم کو سمٹا کر اس دنیا کے انسانوں تک محدود کر دیں تو اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یا جملہ اقوام عالم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اس لفظ کو ان معانی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا خود قرآن کو اس نے ذکر للعالمین کہا ہے، اور دیگر مقامات پر اسے بصائر للناس کہا ہے، یا ہدی للناس کہا ہے، ناس کہا ہے، یا ہدی للناس کہا ہے۔ اسی طرح اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور دیگر مقامات میں حضور کی بعثت کافۃ للناس کے لیے ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نوع انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار۔ میں عام طور پر اس کے لیے عالمگیر نظام ربوبیت کی اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں، چنانچہ قرآنی معیشت پر میری کتاب کا نام ہی نظام ربوبیت۔ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خدائے حقیقی جس کا تصور قرآن نے دیا ہے کسی خاص قبیلہ، خاص نسل، خاص قوم، بلکہ کسی خاص اہل مذہب کا رب نہیں، وہ عالمگیر انسانیت کا رب ہے۔ اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جب خدا پر ایمان رکھنے والی امت مسلمہ یا جماعت مومنین کے ہاتھوں وہ نظام متشکل ہوگا جس کی روح سے متشکل ہوگا، جس کی روح سے خدا کی صفت رب العالمینی محسوس طور پر سامنے آئے گی، تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نظام تمام نوع انسان کو سامان نشو و نما باہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ساتھ پر لے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ کرۂ ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو۔ رزق کے خزانے تو خدا نے مہیا کر رکھے ہیں، لیکن اس آدمی ایسے تھے جو مکتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم تو ایک طرف رہی۔ اس قسم کی قوم میں
زبان کی اس قدر وسعتیں، گہرائیاں، لطافتیں، نزاکتیں، تصورات، تخیلات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں انہیں کیسے مل گئی۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے۔ عربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو محسوس طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رحم کے تصور کو سامنے رکھا۔ اب غور فرمائیے کہ اس ایک رحم یا رحم کے تصور میں بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ رحم مادر میں جنین کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے ایک ابتدائی لائف سیل کا استقرار وہاں ہوتا ہے، جرثومہ غیر مرئی جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، لیکن اس جرثومے کے اندر ایک مکمل انسان بننے کی پوٹینشیلٹی، ممکنات مضمر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسانی پیکر کی بھی اور انسانی صلاحیتوں کی بھی۔ اب اس ذرے کو، اس جرثومے کو، اس قطرے کو نشو و نما دی جانی ہے کہ جس سے وہ اس اپنے نقطۂ آغاز سے اپنے تکمیل تک پہنچ جائے اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کو دیے ہوئے دنیا میں آئے۔ تو پہلی چیز تو ربوبیت کی یہی تھی کہ اس میں نشو و نما کی یہ کیفیت پیدا ہو، اور یہ رحم مادر کے تصور سے زیادہ برجستہ، بہتر، موزوں تر تصور ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رحم کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جس قدر وہاں اس میں سامان نشو و نما ملتا ہے، پہلے دن سے آخری وقت تک بچے کے حالات اور اس کے تقاضے، اس کی ضروریات مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے مطابق وہ تمام سامان نشو و نما ملتا ہے، ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما۔ پھر اگلی چیز یہ کہ رحم میں اس قدر لوچ اور لچک ہوتی ہے کہ بچہ جوں بڑھتا پھولتا ہے اس کے مطابق اس خول کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ بچے کو